Assalamu alaikum. Hopefully you all are doing well. It's me selfless writer and I hope so کہ آپ سب اپنی لائف کو بہترین طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے. I'm back with a new episode and I hope کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے گی. ایپیسوڈ کا ویٹ کرنے کے لیے تھینک یو سو مچ. آج کی ایپیسوڈ لیٹ ہو گئی ہے. میرا دل تو کر رہا تھا کہ میں اب صبح ہی دے دوں, لیکن پھر میں نے سوچا کہ دے ہی دیتی ہوں. لیٹ پہنچے گی مگر ریڈرز تک پہنچ ہی جائے گی. خیر بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنی ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں. قسط نمبر 39. دوپہر کے 3 ہو رہے تھے. نوفل انگڑائی لیتے کمرے سے نکلا تو ڈیمین کو لاؤنج میں پایا. وہ اداس لگ رہا تھا. نوفل دھپ کرتا اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا. کیا تمہیں پاکستان آ کر اچھا نہیں لگ رہا؟ نوفل نے صوفے سے ٹیک لگائی. اچھا لگ رہا ہے, بس ڈیڈ کے بارے میں سوچ رہا ہوں. ڈیمین نے سر جھکا لیا. ڈمی تم اداس مت ہو. نوفل نے آگے ہوتے اس کے شانے پر بازو پھیلایا. اوکے. ڈیمین نے اس بات میں سر ہلایا. آئرن مین تم کدھر چلے؟ نوفل نے زاویان کو بالکل تیار کمرے سے نکلتے دیکھ کر چونک کر پوچھا. گھر. اس نے ماسک چہرے پر درست کرتے جواب دیا. خیر سے جانا. نوفل نے اس بات میں سر ہلایا. ڈیمین زاویان کی طرف دیکھ رہا تھا جو گرے پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ اور گرے ہوڈی پہنے ہوئے تھا. چہرہ ماسک سے ڈھکا تھا. اسے اس حلیے میں بس نوفل اور ڈیمین ہی پہچان سکتے تھے کہ وہ زاویان ہے, ورنہ وہ سب کے لیے آبان تھا. ڈیمین اٹھا اور زاویان کے گلے ملا. ہر بار کی طرح آج بھی اسے ایک راحت اور اپنائیت محسوس ہوئی. زاویان نوفل سے ملا اور مظفر آباد کے لیے نکل گیا. شہیر ملک کے ساتھ بیٹھا ڈیل کی کامیابی کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا. انہوں نے 3-4 دنوں میں اپنی رکی ہوئی ڈیلز مکمل کر لی تھیں. ملک بے حد خوش تھا, مگر وہ یہ بول رہا تھا کہ سکندر چند دنوں کے لیے گیا تھا اور اب واپس آ چکا ہے. اب تم جاؤ اور آرام کرو. ملک مسکرا کر کہتا سگریٹ جلانے لگا. خدا حافظ باس. شہیر کھڑا ہوا. ملک نے سر کو جنبش دی اور وہ اس فارم ہاؤس سے نکلتا چلا گیا. تقریباً 40 منٹ بعد شہیر گھر پہنچا. اس نے ٹائم دیکھا تو 5 ہو رہے تھے. اس نے ایک لمبی سانس لی اور لاؤنج میں آ گیا, جو کہ حال ہی تھا. اس کی والدہ اس کی بہن کے ہاں تھیں. شہیر شرٹ کے اوپری بٹن کھولتا صوفے پر بیٹھ گیا. اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا. دل عجب بے چینی میں مبتلا تھا. جب سے اس نے جعفرہ کو دوبارہ دیکھا تھا اس کا سکون کہیں کھو گیا تھا. کیا برے لوگوں کو محبت نہیں ہو سکتی؟ اس نے زور سے آنکھیں میچتے خود سے سوال کیا. اس کا دل درد کی شدت سے پھٹنے کو ہو گیا تھا. بھلے وہ مافیا سے جڑا تھا, ایک غلط سنگت میں تھا, مگر اس کے جذبات جعفرہ کے لیے بہت خالص تھے. وہ دل و جان سے اسے چاہتا تھا. وہ رشتہ ٹوٹنے کے بعد آج تک اس کے بارے میں سوچنے اور اس سے محبت کرنے سے خود کو روک نہیں پایا تھا. ہم جیسوں کو محبت ہو جانا بھی عذاب ہے. وہ آنکھیں کھولتے ہنسا. میں آج بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. وہ اس کے عکس سے مخاطب ہوا اور دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے صوفے پر لیٹ گیا. آنکھوں کے سامنے جعفرہ کے ساتھ گزرے وہ مختصر لمحے گھومنے لگے. اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری. وہ نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا. 6:30 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی. ہیزل کچن سے نکلتی گیٹ کھولنے بڑی. السلام علیکم. زاویان اندر داخل ہوا جبکہ ہیزل ناک چڑھاتی اندر چلی گئی. زاویان نے گیٹ بند کیا اور اندر آیا. اسے آج عجب سی خاموشی محسوس ہوئی, جیسے در و دیوار اداس ہوں. زاویان نے ایک نظر کچن میں کام کرتی ہیزل پر ڈالی اور اوپر چلا اور پھر اوپر آ گیا. اپنے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے زاویان نے انارا کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر اپنے کمرے میں داخل ہوا. لائٹس آن کرتے ہی اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل کے پاس نیچے گری فائل پر پڑی جس سے ڈاکومنٹس باہر نکلے ہوئے تھے. ڈاکومنٹس بند کرتے اس کے چہرے پر ایک سرد تاثر ابھرا. اس نے فائل بند کرتے واپس اسٹڈی ٹیبل پر رکھ دی. تبھی اس کی نظر نیچے گری تصویر پر پڑی. اس نے جھک کر وہ تصویر اٹھائی اور لب چھپاتے وہ تصویر بھی فائل میں موجود انویلپ میں ڈال دی. وہ سوچ رہا تھا کہ یہ فائل نیچے کیسے گری. تبھی اس کا خیال انارا پر گیا. چند لمحے کے لیے تو وہ ساکت ہو گیا, مگر پھر سر چڑکتے کمرے سے نکلا. انارا کمرے میں بند رو رو کر اپنی حالت خراب کر چکی تھی. اس کی آنکھیں اور چہرہ سرخ ہوتے سوج چکا تھا. آواز بیٹھ چکی تھی جبکہ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے چکر آ رہے تھے. زاویان اسے ڈائیورس دینے والا تھا, یہ سوچ اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی. اس نے اتنی اوور تھنکنگ کر لی تھی کہ اس کا دل و دماغ پھٹنے کو ہو گیا تھا. وہ اٹھی اور واش روم جاتے چہرہ دھویا. پانی بھی چہرے پر چپکتا محسوس ہوا. اس نے ایک نظر اپنی اجڑی حالت پر ڈالی اور پھر روم سے نکلی.
کچن سے آتی ہیزل اور زاویان کی آواز پر انارا رک سی گئی۔ وہ واپس آ گیا تھا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیے دبے قدموں کچن کے انٹرس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ زاویان تمہیں پتہ ہے بابا کہتے تھے میرے بعد سب سے زیادہ زاویان تمہارا خیال رکھے گا، اور مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہے۔ ہیزل نے پلاؤ کو دم لگاتے کچھ طنزیہ انداز میں کہا۔ زاویان جو فریج سے پانی نکال رہا تھا اس کی بات پر بوتل پر گرفت مضبوط کر گیا۔ چہرے کے تاثرات سخت ہونے لگے۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ زاویان نے گردن موڑتے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے زاویان۔ ہیزل اس کی طرف پلٹی۔ کس بات پر؟ زاویان نے آئی برو اچکائی۔ وہ پہلی بار ہیزل کے چہرے کی طرف دیکھتے بات کر رہا تھا۔ جب اپنے حیات ہوں تو اتنے سال دور نہیں رہا کرتے زاویان۔ ہیزل نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا لہجہ دھیما تھا، باور کروانے والا۔ کبھی کبھار اپنوں کی حفاظت کے لیے یہ دوری ضروری ہوتی ہے۔ زاویان نے فریج بند کرتے گلاس اٹھایا۔ ہیزل لمحے بھر کو چپ ہو گئی۔ وہ کس حفاظت کی بات کر رہا تھا؟ اس سے پہلے ہیزل اور زاویان میں مزید کوئی بات ہوتی، کچن کے باہر کھڑی انارا کو زور سے چھینک آئی۔ زاویان سنجیدگی سے گلاس میں پانی ڈالنے لگا جبکہ ہیزل چولہے کی جانب مڑ گئی۔ انارا شرمندہ سی ہوتی کچن میں آ گئی۔ اس نے ایک نگاہ زاویان پر ڈالی۔ وہ آج بھی پہلے کی طرح بے تاثر تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف انارا کے لیے احترام تھا اور کچھ نہیں۔ اس کا بے تاثر چہرہ انارا کو بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ وہ نہ ہنستا تھا نہ ہی مسکراتا تھا، وہ بس سرد و بے تاثر رہتا تھا۔ وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ ہو سکتا ہے اس نے پیپر سائن کر دیے ہوں، اب تم اس کی کچھ نہیں لگتی۔ دل و دماغ میں جنگ چھڑی۔ اوور تھنکنگ نے اس کی روح اذیت کے دہانے پر لا کھڑی کی۔ یہ سوچ ہی اس قدر جان لیوا تھی کہ اسے اپنا دل بند پڑتا محسوس ہوا۔ اس نے پھر سے ایک نظر زاویان کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرد تھیں، چہرہ بے تاثر تھا، مگر پھر بھی ان سیاہ آنکھوں میں اس کے لیے احترام تھا جو اس نے محسوس کیا تھا۔ مگر وہ سرد بن اسے مار رہا تھا، ڈرا رہا تھا۔ اس کی اوور تھنکنگ اور انسیکیورٹیز جیسے بڑھنے لگی تھی۔ انارا جانتی تھی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، مگر زاویان کی محبت میں وہ جس مقام پر کھڑی تھی وہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ شاید اب محبت نہیں عشق بن چکی تھی۔ ایک دم سے انارا کی سسکی ابھری۔ انارا تمہیں کیا ہوا؟ ہیزل ایک دم گھبرا گئی جبکہ انارا ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کرتی تیزی سے کچن سے نکلی۔ زاویان کب کا جا چکا تھا۔ ہیزل کو فکر ہوئی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے گئی۔ ہیزل تقریباً 10 سے 15 منٹ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی مگر انارا نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر وہ تھک ہار کر واپس کچن میں چلی گئی۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی جب دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ اس نے ہار مانتے مشکل سے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر کمزور قدم لیتی دروازہ کھول گئی، مگر جیسے ہی دروازے میں زاویان کو کھڑا پایا اس کا دل زور سے دھڑکا، مگر پھر وہ ڈائیورس پیپرز اور تصویریں آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ اس نے جلدی سے رخ پھیرا اور لڑکھڑا کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ اس کے یوں خاموشی سے پلٹنے پر زاویان نے لب بھینچتے ایک نظر باہر دیکھا اور احتیاط سے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ بند کر دیا۔ انارا کا دل اس کے کمرے میں آنے سے گھبرا گیا۔ اس نے سر اٹھایا، اسی لمحے زاویان نے اسے دیکھا۔ انارا کی روئی روئی سوجی سرخ ہوتی آنکھیں اور چہرہ زاویان کو پریشان کر گیا۔ وہ چند قدم لیتے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہے؟ انارا کی نہ ہونے کے برابر آواز نکلی۔ زاویان اسے مشکل سے سن پایا تھا، رونے کے باعث آواز بھی گم ہو گئی تھی۔ زاویان نے اس کے سامنے پاؤں کے بل زمین پر بیٹھتے اپنے دونوں ہاتھ بیڈ کے دائیں پائے رکھے۔ انارا اس کے اس عمل پر چونک کر اسے دیکھنے لگی جو اس کے فرار کے راستے بند کر چکا تھا۔ میم جی، اس نے آہستگی سے پکارا۔ اس کی نظریں انارا کی گود پر تھیں۔ بولو۔ وہ گھبرائی، آواز الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آپ نے ڈائیورس پیپر دیکھے ہیں؟ اس نے ڈائریکٹ سوال کیا جبکہ انارا اس کے اس سوال پر اسبات میں سر ہلاتی رو پڑی۔ زاویان نے بیڈ شیٹ سختی سے مٹھیوں میں جگڑی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر روتی رہی اور زاویان اس کی گود میں گرتے آنسو گنتا رہا۔ زاویان، لمحوں بعد انارا نے اسے پکارا۔ اس کی بند آواز نے زاویان کو شرمندہ کیا۔ وہ اس کی وجہ سے اس حالت میں تھی۔ جی؟ زاویان نے نظر دوسری طرف پھیری۔ مجھے ڈائیورس مت دینا۔ انارا نے اپنا کپکپاتا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا۔ اس کی آواز بھلے نہ ہونے کے برابر تھی مگر آواز میں خوف تھا۔ زاویان نے لب بھینچے۔ میم جی، اگر آپ ایسا کچھ نہیں چاہتی تو میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ وہ یقین نہیں دلا رہا تھا۔ پکا؟ اس نے زاویان کے شانے پر ہاتھ سے کمزور دباؤ ڈالا۔ اسے کامل یقین چاہیے تھا۔
آپ ایسا چاہتی ہیں؟ زاویان نے نگاہ اپنے شانے پر موجود اس کے ہاتھ پر ڈالی۔ ہاں، انارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ جیسا آپ چاہیں میم جی۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں اٹھاتے انارا کی ہیزل براؤن آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کچھ تھا ان آنکھوں میں، کچھ خطرناک، کچھ اندیکھا۔ انارا کو لگا تھا وہ سیاہ آنکھیں مسکرائی ہیں، مگر نہیں، وہ کوئی اور کہانی تھی۔ وہ گھبرا سی گئی۔ نم پلکیں پھڑپھڑائیں تو وہ نظر جھکا گیا۔ انارا نے زاویان کے شانے سے ہاتھ ہٹایا اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ آنسو صاف کرنے سے اسے آنکھوں میں درد ہو رہا تھا، مگر دل اس کی نظروں سے دھڑکنیں تیز کر بیٹھا تھا۔ سوری میم جی، آپ کو میری وجہ سے اتنی تکلیف ملی۔ وہ شرمندہ تھا۔ میں بات نہیں کروں گی۔ وہ خود کو کمپوز کرتی چہرہ پھیر گئی۔ چند لمحے گزرے۔ زاویان اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ انارا کو اچانک ہی وہ تصویر یاد آئی۔ وہ لڑکی کون ہے؟ اس نے ایک دم زاویان کے بال مٹھی میں جگڑے۔ بولنے سے گلے میں درد ہوا۔ وہ کھانسنے لگی۔ وہ میں بتاؤں گا کسی دن۔ اس نے سر کو ذرا دائیں بائیں ہلاتے جواب دیا۔ انارا نے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسا نہ تھا جو انارا کو کسی شک و شبے میں مبتلا کرتا، مگر ایک ڈر تھا۔ اگر تم نے دوسری شادی کا سوچا تو میں ضامن بھائی کو بتاؤں گی۔ انارا نے اس کے بال چھوڑتے اسے ڈرانا چاہا۔ وہ سوچوں سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ ڈر کنڈلی مار کر بیٹھ چکا تھا۔ جہاں دوسری شادی کا سن کر اس کے چہرے پر کچھ ناگواری اتری تھی، وہیں ضامن کی دھمکی ملنے پر وہ لب دبا گیا۔ تم نہ ہنسو۔ انارا نے ایک کمزور تھپڑ اس کے بائیں گال پر مارا، جو زاویان کو پانی کے چھینٹے جیسا معلوم ہوا۔ دودھ پیتا بچہ بھی زور کا تھپڑ مارتا ہے، لیکن انارا کا مارا تھپڑ دودھ پیتے بچے سے بھی کمزور تھا۔ کافی طاقتور ہو گئی ہیں آپ۔ زاویان نے ذرا طنزیہ کمپلیمنٹ کیا، جبکہ انارا رخ پھیر گئی۔ میں تم سے… جی میم جی، مجھے پتا ہے آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ بس مزید بول کر یہ 0.0001 کیلوریز تو آپ میں اتنا رونے کے بعد خوش قسمتی سے رہتی ہیں، انہیں برن مت کریں۔ وہ قدر سنجیدہ ہوا، جبکہ انارا اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ محبت نہیں کرتا تھا، مگر اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اگر محبت کرتا ہوتا تو شاید وہ اس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا ہوتا۔ آپ ہاتھ منہ دھوئیں، میں کھانا لاتا ہوں۔ وہ بیڈ سے ہاتھ ہٹاتے کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی انارا نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور آنکھیں میچ گئی۔ زاویان کمرے سے نکلتا نیچے آیا۔ اس نے انارا کے لیے بریڈ جیم اور ساتھ ہی ایک کپ گرم دودھ اور بوائلڈ ایگ لیا، اور 20 منٹ بعد دستک دیتے اس کے روم میں آیا، مگر ہیزل کو وہاں دیکھتے وہ کچھ بوکھلا سا گیا۔ انارا شاید اس کی بوکھلاہٹ محسوس کر چکی تھی، تبھی اس نے ٹریس تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ہیزل چپ چاپ زاویان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹرے انارا کے بیڈ پر رکھتا چلا گیا تھا۔ یہ کیا حالت بنائی ہے تم نے؟ کیوں روئی ہو اتنا؟ ہیزل زاویان کے جاتے پھر سے اس سے مخاطب ہوئی۔ بس اداس تھی، اس لیے۔ انارا نے نظریں چرائیں۔ جھوٹ۔ ہیزل نفی میں سر ہلاتی کھڑی ہو گئی۔ انارا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے بہت دکھ چھپا رکھے ہیں مجھ میں، تم میرے ساتھ ہنس کر اکیلے میں روتی ہو۔ یہ غلط بات ہے انارا۔ دوست اپنے دکھ شیئر کرتے ہیں۔ شیئر نہ کریں تو کم از کم ان لمحات میں خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ کر انہیں اپنا کندھا تو رونے کے لیے دے سکتے ہیں نا، ایک حق تو دے سکتے ہیں نا، اپنے ہونے کا احساس اور ان کے اہم ہونے کا احساس تو انہیں دے سکتے ہیں نا۔ شاید انارا کے یوں چھپ چھپ کر رونے سے اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ انارا اس کی باتوں پر نہ آنکھیں لیے چہرہ جھکا گئی۔ اچھا رو مت، سوری، مگر تم مجھ سے شیئر کیا کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے جب تم اپنا درد چھپاتی ہو۔ ہیزل سوری کرتے اس کے پاس بیٹھ کر اسے خود سے لگا گئی۔ اب نہیں چھپاؤں گی۔ انارا کی سرگوشی نما آواز نکلی۔ وہ جانتی تھی کہ ہیزل اس کے لیے کتنی پریشان ہوتی ہے۔ انارا کے جواب پر ہیزل نے اسے سامنے کرتے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے دودھ کا کپ تھما دیا۔ دوستوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ انمول ہوتے ہیں، کوہ نور کے ہیرے کی طرح۔ وہ خاص ہوتے ہیں، اہم ہوتے ہیں۔ دوست ہمارا عکس ہوتے ہیں۔ ہم بھلے ان سے اپنے مسائل، دکھ اور تکالیف شیئر نہ کریں، مگر انہیں اندازہ ہوتا ہے، اور ہمارے لیے تکلیف بھی۔ دوست دشت کا دست ہیں۔ آپ صحراؤں میں بھٹکیں گے تو دوست آپ کا ہاتھ تھام کر کسی سرسبز حیراں کر دینے والے مقام پر کھینچ کر لے جائیں گے۔ دوست آپ کے ساتھ ایک ملا کر دو ہوں، یا پھر آپ کے ساتھ دو ملا کر تین، دوست بس دوست ہوتے ہیں۔ نوفل اور ڈیمین اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے جب بیل ہوئی۔ نوفل نے دروازہ کھولا تو سامنے ضامن اور رضا کو کھڑا پایا۔ وہ ڈیمین سے ملنے آئے تھے۔ ضامن اور رضا کو دیکھتے ڈیمین اپنی جگہ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم۔ ضامن مسکرایا اور آگے بڑھتے اپنائیت سے اسے گلے لگایا۔ ڈیمین کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ ابھری۔ وعلیکم السلام۔ ڈیمین نے الگ ہوتے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے ضامن مسکرا کر تھام گیا۔ ڈیمین اب رضا کو دیکھ رہا تھا، جس سے
جس کی اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی، جبکہ رضا بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ انگریز نقوش والا لڑکا اسے پیارا لگا۔ کیسے ہیں آپ؟ جیمین نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے پوچھا، جبکہ رضا نے اسے اردو بولتے دیکھ کر آئیبروز اچکائیں۔ میں ٹھیک ہوں۔ رضا اس سے بغل گیر ہوتے بیٹھ گیا۔ نوفل مسکراتے ہوئے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آپ بیٹھے، میں کھانا آرڈر کر لوں۔ نوفل جیب کی طرف ہاتھ بڑھاتے باہر چلا گیا۔ ضامن اور رضا جیمین کو دیکھ رہے تھے جو قدرے چپ چپ تھا۔ جیمین، تمہیں کسی ٹیوٹر کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو بتانا، میں ارینج کر دوں گا۔ تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے ابھی۔ ضامن نے بات شروع کی۔ نہیں بھائی، ابھی تو مجھے آبان اور نوفل بہت کچھ سکھا رہے ہیں۔ جب ٹیوٹر کی ضرورت محسوس ہوئی تو بتاؤں گا، جیمین نے آہستگی سے جواب دیا۔ اسے ضامن کا پوچھنا اچھا لگا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ ضامن کو اس کا یہ جواب سن کر خوشی ہوئی۔ وہ نوفل اور آبان سے متاثر ہوا تھا۔ ویسے یہ تمہارا تیسرا دوست اکثر غائب کیوں رہتا ہے؟ اور تو اور جب ملو ماسک پہن رکھا ہوتا ہے۔ رضا کو آبان کے ذکر پر نرڈی سٹائل میں ماسک اور گلاسز پہنے آبان کا خیال آیا، جو کم گو ہونے کے ساتھ ساتھ گھلتا ملتا بھی نہیں تھا۔ گلنا ملنا ایک طرف، وہ ملتا ہی بہت کم تھا۔ وہ بس ایسا ہی ہے، اسے سوشل ہونا پسند نہیں، جیمین نے آہستگی سے جواب دیا۔ عجیب ہے، رضا بڑبڑایا۔ کچھ دیر بعد نوفل واپس فلیٹ میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ دانیال بھی تھا، جسے دیکھتے ہی جیمین پہچان چکا تھا۔ اسے دانیال سے ملنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ نوفل سب سے زیادہ اسی کا ذکر کیا کرتا تھا۔ دانیال خوش دلی سے جیمین سے ملا۔ ان سب نے جیمین کی بہت حوصلہ افزائی کی، اور پھر انہوں نے ایک ساتھ ڈنر کیا۔ جانے سے پہلے وہ جیمین سے ملے اور نوفل کو اپنے ساتھ لے گئے۔ 15 منٹ بعد نوفل واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ تحائف تھے۔ اس نے وہ سبھی جیمین کے روم میں رکھ دیے۔ جیمین نے تحائف دیکھے تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نوفل اسے گڈ نائٹ کہتے سونے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی جیمین نے بیٹھ کر ان تحائف کو دیکھا اور پھر انہیں کھولنے لگا۔ جیسے ہی اس نے پہلا باکس کھولا، اسے محسوس ہوا جیسے وہ قرآن ہو۔ وہ احتیاط سے باکس ایک طرف رکھتے تیزی سے واش روم گیا اور وضو کرتے واپس آیا۔ اس نے وہ باکس کھولا تو واقعی قرآن تھا۔ جیمین نے قرآن کو سینے سے لگایا اور پھر کھولا۔ یہ اردو اور انگریزی ترجمے کے ساتھ ایک خوبصورت قرآن اسے رضا کی طرف سے تحفے میں ملا تھا۔ جیمین نے مسکرا کر اسے ایک طرف ٹیبل پر رکھا اور باقی کے تحائف کھولنے لگا۔ ضامن کی طرف سے اسے احادیث کی کتابیں تحفے میں ملی تھیں، جو کہ انگریزی زبان میں تھیں، جبکہ دانیال نے اسے جائے نماز اور تسبیح کے ساتھ ساتھ کچھ اہم اسلامی بکس گفٹ کی تھیں۔ جیمین یہ سب دیکھتے بے اختیار اپنی نم آنکھوں کو صاف کرنے لگا۔ خوبصورت مذہب کے خوبصورت پیروکار۔ وہ نم آنکھیں صاف کرتے مسکرایا۔ وہ اٹھا اور سفید ثوب، عرب ممالک میں پہنے جانے والا ایک روایتی لباس پہنا جو اسے زاویان نے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ اس نے ہمیشہ زاویان کو اس سفید لباس میں نماز ادا کرتے دیکھا تھا۔ بہت کم ایسا ہوا تھا کہ وہ عام کپڑوں میں نماز ادا کرتا نظر آئے۔ جیمین نوفل کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز ادا کر چکا تھا، سو اس نے ایک اسلامی کتاب اٹھاتے ایک طرف رکھی اور باقی سب اٹھا کر ایک طرف الماری میں سیٹ کرتے بک اٹھاتے بیٹھ کر مطالعہ کرنے لگا۔ جہاں اسے سمجھ نہ آتی وہ پینسل سے وہاں نشان لگاتا جا رہا تھا تاکہ وہ صبح نوفل سے پوچھ سکے۔ ایک بات شاید پڑھنے والوں کو بری محسوس ہو، مگر یہ ایک سچ ہے کہ ہم اپنے دین پر غور و فکر نہیں کرتے، نہ ہی سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بچپن میں مسجد اور دوسروں کے گھروں میں جا کر سپارہ پڑھنے کے دوران سیکھ لیا تو بس وہ جیسے ہمارے لیے بہت ہو گیا، بلکہ بہت سے بھی زیادہ ہو گیا۔ اگر ہم ایسی سوچ رکھتے ہیں تو ہم گمراہی اور اندھیرے میں ہیں۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ جو سب ہم نے اپنے بچپن میں سیکھا ہے اس میں زیادہ تر حصے میں کلچرل انفلوئنس ہے، وہ ویسا نہیں ہے جیسا حقیقت میں ہمارے اسلام میں ہے۔ جو چین برسوں سے چلتی آ رہی ہے وہ تبھی ٹوٹے گی جب ہم اسلامی تعلیمات پر ریسرچ کرتے انہیں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا مسلمان جو یہ سوچتا ہے کہ اس نے اپنے دین کو بہت سیکھ لیا، اس کے پاس بہت نالج ہے، اور جب اس کے سامنے قرآن یا حدیث کا حوالہ دے کر بات کی یا سمجھائی جائے اور وہ انا کا مسئلہ بنا کر گریبان کو پڑ جائے تو یقین جانیں اسے دین کی بات سمجھانا بہت مشکل ہے۔ ہم نازیبا مواد کے لیے بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، اس کی تہہ تک پہنچنے کی حدیں پار کر سکتے ہیں، مگر اپنے دین پر ریسرچ نہیں کر سکتے۔ غیر مسلم اسلام پر ریسرچ کرتے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مگر جو پیدا ہی مسلمان ہوئے ہیں وہ آج بھی اس بات پر لڑ جگر رہے ہیں کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں، رفع یادین کرنا ہے یا نہیں، مزاروں پر جا کر ٹکریں مارنی ہیں یا نہیں۔ افسوس صد افسوس، ہم فرقہ واریت میں غرق ہو کر اپنے دین کی خوبصورتی بھول گئے ہیں۔
یہ ایک قدر سینسیٹیو ٹاپک ہے جسے میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو میں اتنا ہی بولوں گی، برائے کرم اپنے دین پر فوکس کریں۔ مجھے بھی اپنے دین پر فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور آپ سب کو بھی۔ ہم سبھی مسلمانوں کو اپنے دین کو سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ سمجھیں اور سیکھ لیں تو پھر دوسروں کو بھی سمجھائیں اور سکھائیں۔ خیر، میں نے جو پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا تھا وہ میں کر چکی ہوں۔ کسی کو اعتراض ہوگا تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ نوفل سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھاتے دیکھا تو ملک جبار کی کال تھی۔ اس نے کال پک کرتے فون کان کے قریب کیا۔ حال احوال کے بعد انہوں نے جو بات کہی وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ ملک جبار سے انارہ سے ملنے کی بات کر رہے تھے۔ بابا، آپ ایسے آئیں گے تو آپ ہی کا ریئیکشن اچھا نہیں ہوگا، میں ان سے پہلے بات کر لیتا ہوں، اس نے پرسوچ انداز میں بتایا۔ ملک جبار ایک آہ بار کر رہ گئے۔ تم اسے منا لو گے؟ ملک جبار مایوس انداز میں پوچھنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ اتنا سب ہونے کے بعد شاید ہی انارہ ان سے دوبارہ کبھی بات کرے، مگر وہیں دل میں تھا کہ وہ انہیں ایک موقع دے گی۔ بابا، میں کوشش کروں گا، آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، نوفل نے انہیں یقین دلایا، اور کچھ دیر بعد کال کٹ کرتے انارہ کو میسج کیا۔ آپ کب آ رہی ہیں واپس؟ مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے میسج ٹائپ کرتے فون ایک طرف رکھ دیا اور تکیے کو ہگ کرتے سوچنے لگا کہ سب کیسے ٹھیک ہوگا اور وہ انارہ کو کیسے منائے گا۔ اس نے تکیے کو زور سے خود میں بھینچا اور سونے کے لیے آنکھیں موند گیا۔ یہ اس کے سونے کا انداز تھا، وہ تکیے کا کچومر نکال دیا کرتا تھا۔ اگلی صبح انارہ ہیزل کے ساتھ واپس اسلام آباد آ گئی۔ اس نے زاویان سے خوب ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ رات کے بعد اس نے زاویان کو بلایا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے زاویان کی کسی بات کا جواب دیا تھا۔ زاویان نے گھر کی مکمل صفائی کی۔ انارہ کی ناراضگی کا سوچتے اس نے ایک گہری سانس بھری اور ریڈی ہونے چلا گیا، کیونکہ اسے بھی اسلام آباد جانا تھا۔ جافنا اس وقت کسی ورکر کے ساتھ کھڑی کچھ ڈسکس کر رہی تھی، جب پاس سے گزرتے دانیال کے کانوں میں اس کی آواز پڑی۔ وہ بہت اچھا بولتی تھی، آواز میں ایک منفرد تاثر تھا جو لمحے بھر کو اسے سننے پر مجبور کر دیتا تھا۔ دانیال نے سر جھٹکا اور اپنے آفس میں چلا گیا۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا ہی تھا کہ دستک ہوئی۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھتے اجازت دی تو جافنا دروازہ کھولتے اندر آئی۔ دانیال نے اسے دیکھتے نظر لیپ ٹاپ پر جمائی۔ جس دن سے جافنا نے اسے اپنے بارے میں بتایا تھا، ان دونوں کے درمیان باتیں کچھ دوستانہ ہو چکی تھیں، مگر ایک حد تک۔ مسکرا لیا کریں، ٹیکس نہیں لگتا۔ جافنا نے اس کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھتے آہستگی سے کہا اور کچھ فائلز لا کر ٹیبل پر رکھ دیں۔ مسکرا لوں گا، ابھی بیزی ہوں، دانیال نے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے مصروف انداز میں جواب دیا تو وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ چلے فری ہو کر کہے لگائیے گا اور ان فائلز پر نظر ثانی بھی کیجیے گا۔ وہ فائلز پر دھب سے ہاتھ رکھتی گویا ہوئی، جبکہ دانیال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جافنا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کے آفس سے نکل گئی۔ شام کا وقت تھا۔ انارہ بور ہونے کے ساتھ ساتھ بے جا سوچوں سے سر جھڑکتی ایکویریم کی طرف موجود کھڑکی کے پاس آ رکی۔ اس کی نظریں سامنے سے ہوتی آسمان پر گئیں اور پھر نیچے۔ اس کی آنکھیں پھیلیں۔ اس بلڈنگ کے ساتھ موجود پلاٹ میں رنگ برنگے پھول لگے تھے۔ وہ ویران پلاٹ اب کسی خوبصورت باغیچے میں بدل چکا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا فون اور ہینڈ بیگ اٹھایا اور 5 منٹ میں وہ اس خوبصورت باغ میں موجود تھی۔ یہ تقریباً 6 کنال کا خوبصورت زمین کا ٹکڑا تھا، جس میں ہر دوسری نسل کے پھول موجود تھے۔ بہت سے پودے تھے جن پر ابھی پھول لگنا باقی تھے، مگر یہ 6 کنال کی جگہ اب سرسبز پودوں اور بیلوں سے بہت حسین انداز میں سجی تھی۔ پکی راہداری کے ساتھ کچھ بینچ بھی سیٹ تھے، ایک طرف شاید ابھی کچھ کام ہو رہا تھا۔ اس نے پھر سے نگاہ دوڑائی، وہ یہاں پھولوں کے درمیان اکیلی تھی۔ اتنے زیادہ پھول دیکھتے اسے زاویان یاد آیا، جسے پھول پسند تھے۔ نقاب سے ڈھکی اس کی ناک چڑھی۔ اس نے ناراضگی کے تحت اس کے خیال کو ایک طرف دھکیلا اور ہاتھ بڑھاتے سفید گلاب توڑا۔ اچانک ہی اسے خیال آیا وہ بغیر اجازت کے یہاں داخل ہو گئی ہے۔ اس نے سر پر چت لگائی اور سفید گلاب اپنے شولڈر بیگ کی زپ کھولتے اس میں اٹکا گئی۔ اسے وہاں سے نکلتے دیکھ کر کسی نفوس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ وہ آج یہاں آئی تھی، وہ احترام سے گویا ہوا۔ اس نے پھول توڑا؟ مقابل نے بے ساختہ سوال کیا۔ جی۔ یہ جواب سنتے مقابل کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ چھا گئی، جیسے ایک انجانا سکون ملا ہو۔ انارہ گاڑی میں بیٹھ کر اب ہیزل کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہیزل آ گئی اور وہ دونوں فلیٹ کی جانب بڑھی۔
سفید فارچونر میں موجود اس شخص کی سبز آنکھیں مسکرائیں اور وہ آہستگی سے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ تینوں دوست ڈنر کے بعد کسی مہم میں لگ گئے۔ زاویان اور نوفل اس مہم میں پیش تھے، جبکہ ڈیمین ان میں قدرے چپ بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ڈیمین کے لیے کوئی مسلم نام تلاش کر رہے تھے۔ آبان نام کیسا ہے وہی رکھ لیتے ہیں۔ زاویان نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹاتے اس کی جانب دیکھا۔ تم اپنا سیکنڈ نام نہ دو اسے، کوئی اور اچھا سا نام ڈھونڈو۔ ڈیمین کے کچھ بولنے سے پہلے ہی نوفل نے نفی میں سر ہلایا۔ زاویان نے اسے گھورا اور ایک نظر ڈیمین پر ڈالی جو مسکرا کر کندھے اچکا گیا۔ زاویان نے کئی بار آبان نام تجویز کیا مگر نوفل ہر بار نفی میں سر ہلا دیتا۔ ڈیمین ان دونوں کو نام کی جنگ کرتے دیکھ کر کچھ ایموشنل سا ہو گیا۔ وہ دونوں تو ایسے نام تجویز کر رہے تھے جیسے ڈیمین ابھی پیدا ہوا ہو۔ 1.5 گھنٹے بعد ڈیمین نے زاویان کی لیپ ٹاپ اسکرین پر موجود نام کی لسٹ میں سے ایک نام پر انگلی رکھی۔ دارین مصطفیٰ۔ زاویان نے ڈیمین کی طرف دیکھا جسے یہ نام بہت پسند آیا تھا۔ اس کی آنکھیں تک مسکرانے لگی تھیں۔ نوفل کا منہ بنا، وہ ڈیمین کا نام رکھنا چاہتا تھا۔ پیارا نام ہے، نوفل نے آہستگی سے کہا۔ تم آپ ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ زاویان نے آنکھیں چھوٹی کیں۔ نہیں ہو رہا، نوفل نے آنکھیں گھمائیں۔ اب تم دارین مصطفیٰ ہو۔ نوفل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو دارین مسکرا کر ان دونوں کو گلے لگا گیا۔ اگلے روز دوپہر کے وقت نوفل دارین کو اپنے ساتھ لیتے انارا کے آفس آیا تھا۔ اس نے دارین کو آفس کے باہر موجود خوبصورت سٹنگ ایریا میں بٹھایا اور خود انارا کے آفس میں چلا گیا۔ انارا نوفل کی لائی چاکلیٹس کھاتے ہوئے اس سے باتیں کر رہی تھی جب اچانک ہی نوفل نے ملک جبار کا ذکر کیا۔ منہ میں موجود چاکلیٹ حلق سے اتارنا اسے مشکل لگا۔ چہرے پر تکلیف اور سختی کے آثار نمایاں ہوئے۔ آپی، میں جانتا ہوں آپ کو ہم سب کی وجہ سے بہت تکلیف ملی ہے، لیکن آپ بابا کو ایک چانس تو دے سکتی ہیں کہ وہ سب ٹھیک کر دیں۔ نوفل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور نرمی سے مخاطب تھا، کچھ سمجھانے والے انداز میں۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے کھڑی ہو گئی۔ ماضی کی دردناک یادیں ہری ہو گئی تھیں۔ آپی پلیز۔ نوفل بھی کھڑا ہو گیا۔ نوفل، تم اگر چاہتے ہو کہ میں تم سے بات کرنا بند نہ کروں تو اس طرح کی باتیں میرے ساتھ ڈسکس نہ کرو۔ انارا کی سنجیدہ آواز ابھری جس پر نوفل لب بھینچ گیا۔ ٹھیک ہے، نہیں کہتا اب کچھ۔ نوفل نے ہار مانی۔ ہیزل دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے لفٹ سے نکلی۔ اس کا دل کھچا تھا، ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ وہ لمبی سانس لیتے انارا کے آفس میں جا رہی تھی جب اس کی نظر نیوی بلو شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس نفوس پر پڑی۔ وہ چہرہ جھکائے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی ٹپس کو جوڑے اپنے ہاتھ پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں ڈوبا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کون؟ اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ دارین مصطفیٰ۔ دارین نے چونک کر سر اٹھایا مگر اس پر نظر پڑتے نظر جھکا گیا۔ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ ہیزل نے آفس کے بند دروازے کی جانب دیکھتے پوچھا۔ میں نوفل کا دوست ہوں، اسی کے ساتھ آیا ہوں، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ اوکے، کچھ لینا پسند کریں گے؟ ہیزل نے سمجھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جزاک اللہ، وہ نفی میں سر ہلا گیا، اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ آپ اردو اچھی بولتے ہیں مگر آپ یہاں کے نہیں لگتے۔ ہیزل نے سٹنگ ایریا میں موجود منی فریج کی طرف مڑتے اسے مخاطب کیا۔ میں USA سے آیا ہوں۔ دارین کی آہستہ آواز ابھری۔ دل اداس ہونے لگا۔ اوکے، آپ انجوائے کریں۔ ہیزل نے کوک کا کین نکالتے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا اور انارا کے آفس کی جانب بڑھی۔ دارین نے چند لمحے ٹیبل پر پڑے کین کو دیکھا اور پھر اسے اٹھا لیا۔ شاید کچھ ٹھنڈا پینے سے اس کی یہ عجب سی گھبراہٹ کم ہوتی جس نے اس کی دھڑکنیں تیز کر دی تھیں۔ تقریباً 5 منٹ گزرے اور نوفل باہر آیا۔ اس نے دارین کو دیکھا اور پھر ایک نظر منی فریج پر ڈالے اس طرف آیا اور اپنے لیے ایک کین نکالا۔ آ جاؤ دارین۔ نوفل نے اسے پکارا جس پر وہ ہاتھ میں کین پکڑے اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ دونوں لفٹ میں داخل ہوئے۔ نوفل نے کین کھولتے ایک گھونٹ بھرا۔ تمہاری آپی کا برانڈ کامیاب تو ہے ہی مگر بلڈنگ بھی بہت خوبصورت ہے، دارین نے سراہا جس پر نوفل مسکرا دیا۔ ضامن اس وقت ہیزل کے ساتھ ریسٹورنٹ میں موجود تھا۔ وہ اس سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا تھا جس کے لیے وہ خود کو پوری طرح سے ریڈی کر کے آیا تھا۔ ہیزل قدرے سنجیدگی سے بیٹھی تھی جب ضامن نے بات شروع کی۔ مس ہیزل، میں 1 ماہ کے اندر آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ضامن نے سنجیدگی اور کچھ نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ کیا؟ وہ چونکی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس سے ایسی بات کرے گا۔
جی مس ہیزل، میں آپ کے ماموں سے بات کر چکا ہوں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو خود بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ نیک کام جلدی ہو جائے۔ وہ جس طرح سے مصروف ہیں، اگلے 1.5 سال ان کی پاکستان واپسی کا کوئی امکان نہیں، اور نہ ہی میں اتنا لمبا ویٹ کر سکتا ہوں۔ میں ریڈی ہوں اور آپ بھی رضامند ہیں، تو پھر کسی تیسری وجہ سے ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ایک ہی بار اپنی بات کہہ چکا تھا، جبکہ ہیزل چپ سی ہو گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، انہیں اب لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئیں اور زاویان سے بات کر لیں اس بارے میں۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اوکے۔ ضامن کے لبوں پر گہری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ویٹر کو بلاتے ڈیزرٹ آرڈر کیا اور خاموشی سے ہیزل کے سنگ ان لمحوں کو انجوائے کرنے لگا۔ شکریہ مسٹر ضامن، ہیزل نے براؤنی کا بائٹ لیتے شکریہ ادا کیا۔ وہ پرسکون تھی، جیسے اسے کسی بات کی پرواہ نہ ہو، کوئی اداسی اور کوئی ٹینشن نہ ہو۔ یہ تو بس آپ کی شادی کے لیے حامی بڑھنے کی خوشی میں منہ میٹھا کروا رہا ہوں۔ ضامن نے لب دبائے۔ کیا ہوگا اگر میرے سامنے والے 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہوں؟ آپ پھر بھی مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہیں؟ وہ 2 انگلیاں دکھاتے آنکھیں چھوٹے کرتے پوچھنے لگی۔ تو کیا ہوا؟ سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، میں آرٹیفیشل لگوا دوں گا۔ وہ کہا دباتے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ بڑے پکے ہیں آپ۔ نقاب سے ڈھکے اس کے لب مسکرائے۔ نفی میں سر ہلاتی جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ بل اپنا۔ ہیزل نے ویٹر کو آتے دیکھ کر ہاتھ ہینڈ بیگ کی طرف بڑھایا۔ شرمندہ نہ کریں مجھے، آپ بل مت دیں۔ ضامن نے ویٹر کو بل کے پورے پیسے ادا کیے تو ہیزل کی پیشانی پر بل پڑے۔ مجھے اپنا بل پے کرنا ہے، ورنہ میں نے آپ پر الٹی کر دینی ہے۔ وہ گھور کر کہتی ویٹر کو پیسے دینے لگی، جو بیچارہ کنفیوز سے ضامن کو دیکھنے لگا۔ ضامن نے سر کو جنبش دی تو وہ پیسے تھام گیا۔ وہ ضدی تھی، اس بات کا اندازہ ضامن کو ہو رہا تھا۔ ہیزل ریسٹورنٹ سے نکلتے ساتھ ہی چلی گئی، جبکہ ضامن اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ خوش تھا اور پرسکون بھی۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اچانک ہی اسے ہیزل کی ٹوٹے ہوئے دانتوں والی بات یاد آئی۔ اس کی مسکراہٹ کہے میں کب بدلی، اسے بھی پتہ نہ چلا۔ وہ ایک طویل عرصے بعد اس قدر زور سے ہنسا تھا کہ اس کی گندمی رنگت میں سرخی گھل گئی۔ 3 دن بعد وہ دونوں آج پھر ویکینڈ پر گھر تھیں۔ انارا ہوں زاویان سے ناراض تھی۔ زاویان اس کے لیے چوڑیاں لایا تھا۔ ظاہری طور پر تو وہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر ناراضگی کا اظہار کرتے آئی تھی، مگر روم میں آتے ہی اس نے ایک ایک کرتے ساری چوڑیاں پہن کر دیکھی۔ اس کے چہرے پر چھائی خوشی قابل دید تھی۔ وہ لمحے بھر میں ساری ناراضگیاں اور انسیکیورٹیز بھول گئی۔ وہ کلائی میں پہنی سرخ چوڑیاں دیکھ رہی تھی جب اسے ڈور بیل ہوتی سنائی دی۔ اس نے اگنور کیا، مگر جب اگلے 2 منٹ مزید بیل ہوئی تو وہ بیڈ سے اتری۔ وہ نیچے آئی، زاویان کہیں نہیں تھا۔ کچھ دیر پہلے تو وہ کچن میں رات کا کھانا تیار کر رہا تھا۔ انارا نے دوپٹہ درست کیا اور گیٹ کھولا، مگر جیسے ہی سامنے کھڑے ضامن اور نوفل کو دیکھا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ السلام علیکم بہنا، سرپرائز کیسا لگا؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولے تھے، جبکہ وہ ہونکو کی طرح ان دونوں کو دیکھنے لگی جیسے ایلینز دیکھ لیے ہوں۔ اپنے پیارے سے گھر میں آنے نہیں دیں گی کیا؟ نوفل نے اسے چپ کھڑے دیکھتے معصومیت سے پوچھا۔ اندر آ جائیں۔ وہ اپنی حیرت کو چھپاتے ایک طرف ہوئی تو وہ دونوں شاپنگ بیگز لیتے اندر داخل ہوئے۔ اندر آتے ہی ان دونوں کی توجہ اس خوبصورت باغیچے نے کھینچی تھی۔ بہت پیارا ہے، نوفل نے تعریف کی۔ انارا نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھتے گیسٹ روم کا دروازہ کھولا۔ وہ دونوں اندر آ گئے۔ انارا نے لائٹس آن کرتے کرٹن ہٹائے۔ آپ بیٹھے، میں آتی ہوں۔ اس نے دوسرا دروازہ کھولا جو کہ اندر کی جانب تھا، اور وہ لاؤنج سے ہوتی کچن میں آ گئی۔ یہ دونوں کہاں سے آ گئے؟ وہ اچھی خاصی حیران تھی، مگر پھر سر جھٹکتے پانی کا جگ اور گلاس ٹرے میں رکھتے واپس گیسٹ روم میں آئی، جہاں وہ دونوں گیسٹ روم میں موجود بیڈ پر شاپنگ بیگز پھیلائے آرام سے صوفے پر بیٹھے تھے۔ انارا نے شاپنگ بیگز کو اگنور کیا اور ان دونوں کو پانی ڈال کر دینے لگی۔ آنے سے پہلے بتا دیتے۔ انارا سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بس اچانک ہی پلان بنا اور آ گئے۔ ضامن نے پانی کا خالی گلاس ٹیبل پر رکھتے جواب دیا۔ آپ ہی آپ کا گھر پیارا ہے۔ نوفل کو واقعی گھر باہر سے ہی بہت اچھا لگا تھا۔ شکریہ۔ انارا ہلکی سی مسکرائی۔ زاویان گھر پر ہے؟ ضامن کے پوچھنے پر انارا چونکی۔ وہ شاید میں بلاتی ہوں۔ انارا جھنجھلا کر کھڑی ہوئی۔ ضامن نے اسے جاتے دیکھا۔ وہ زاویان کے کمرے کے باہر کھڑی سوچ رہی تھی کہ وہ اسے بلائے یا نہ بلائے، مگر پھر سر جھٹکتی دروازہ کھولتے اندر آئی۔ سامنے ہی زاویان اس کی طرف پشت کیے شرٹ پہنتا دکھائی دیا۔ اس کی کمر پر سیاہ داغ تھا جو شرٹ نے چھپا لیا۔ انارا کو یوں اندر آ جانے پر شرم نے آ گھیرا، جبکہ زاویان شاید اس وقت شرم سے لال پیلا گلابی ہو چکا تھا۔
وہ نیچے بھائی آئے ہیں۔ انارا نے انگلیاں موڑی، تبھی چوڑیوں کی چھنچناہٹ ہوئی۔ زاویان کے کان کھڑے ہوئے۔ اس نے ہلکی سی گردن موڑتے پیچھے دیکھا۔ آپ کے بھائی؟ وہ ذرا چونکا تھا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میم جی، اب بات اتنی بھی نہیں تھی کہ آپ نے انہیں بلوایا۔ اسے شاید افسوس ہوا تھا۔ زاویان، چپ کر کے نیچے چلو۔ میں نے نہیں بلوایا انہیں۔ انارا اس کی بات کا مطلب سمجھتے اسے گھور کر رہ گئی۔ اوکے، آپ چلیں۔ وہ بغیر مڑے اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے گویا ہوا۔ انارا نے ایک نظر اس کی پشت پر ڈالی اور پھر آنکھیں گھماتی باہر نکل گئی۔ 5 منٹ بعد وہ لاؤنج میں آیا تو انارا کو وہاں کھڑا پایا۔ وہ شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ چلو، انارا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے راستہ دکھایا۔ چوڑیوں نے دھن بجائی۔ اچھی لگ رہی ہیں، وہ آہستگی سے گویا ہوا۔ کیا؟ انارا کی پیشانی پر بل پڑے۔ زاویان نے کہنے کی بجائے اس کے بائیں ہاتھ کی جانب اشارہ کیا۔ میں اسی ہاتھ سے الٹا تھپڑ لگاؤں گی۔ بھائی سے ملو چل کر۔ اسے سناتی سامنے مڑی۔ تعریف نے دھڑکنیں تیز کر دی تھی۔ ناراضگی کا اظہار کچھ ادھورا سا رہ گیا تھا۔ زاویان چپ چاپ انارا کے ساتھ گیسٹ روم کی جانب بڑھا۔ زاویان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نوفل زاویان کو گیسٹ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر چونکا۔ کیا مطلب؟ جانتے ہو پہلے سے؟ زامن، جو زاویان کو مشکل سے پہچان پایا تھا نوفل کی بات پر، وہ چونک کر اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں بھائی، آبان کا اصلی نام زاویان ہے۔ زاویان؟ مسکراتے ہوئے زامن کو بتا رہا تھا جب اچانک اسے احساس ہوا۔ وہ آنکھیں پھاڑے منہ کھولے زاویان کو دیکھنے لگا جو بہت پرسکون کھڑا تھا۔ زامن کا حال بھی نوفل سے مختلف نہ تھا، جبکہ انارا نہ سمجھی سے ان تینوں کو دیکھنے لگی۔ زامن نے اپنی حیرت ایک طرف رکھی اور اٹھ کر زاویان سے بغل گیر ہوا۔ ایک جانا پہچانا سالوں پہلے والا احساس ہوا۔ زاویان کا قد زامن سے بھی تھوڑا بڑا تھا۔ وہ خوش دلی سے ملتے نوفل کی طرف آیا، جو زاویان کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی اور سیارے سے آئی مخلوق ہو۔ پہلی بار نوفل اور زاویان یونیورسٹی شروع ہونے سے 2 دن پہلے ملے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تب نہیں جانتے تھے۔ ایک ماہ میں ان کی دوستی ہو گئی اور پھر زاویان اپنے الگ اپارٹمنٹ سے نوفل اور ڈیمین کے ساتھ شفٹ ہو گیا۔ ان کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک دن نوفل نے اسے اپنے بڑے بھائی کی تصویر دکھائی اور شوق ہوا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ نوفل انارا کا بھائی ہے۔ یہ اتفاق تھا کہ زاویان نے خود کو شروع دن سے ہی آبان کہنے کو بولا تھا، اور تو اور وہ پبلک میں ماسک پہن کر رکھتا تھا۔ جس روز سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ انارا کا بھائی ہے، اس کے بعد اس نے احتیاط برتنا شروع کی۔ وہ ہمیشہ زامن کے ساتھ ملنے سے اوائڈ کرتا تھا۔ یوں اس طرح سے زامن بھی اسے کبھی پہچان نہ پایا، اور ویسے بھی اسے مارکس میں پہچاننا بہت مشکل تھا، اور بغیر مارکس کے بھی وہ صرف انسیاد آؤ کی وجہ سے پہچان لیا جاتا تھا، ورنہ تو ناممکن سی بات تھی۔ وہ چاروں اب خاموش بیٹھے تھے۔ نوفل تو ابھی بھی صدمے میں لگ رہا تھا۔ اتنے سالوں سے وہ زاویان کو شادی کے لیے راضی کر رہا تھا، یعنی اپنی ہی بہن پر سوتن لانا چاہ رہا تھا۔ اس نے توبہ کرتے جھرجھری لی۔ انارا آنکھوں میں گھوریاں سجائے بار بار زاویان کو دیکھ رہی تھی، جو چہرہ جھکائے بیٹھا تھا۔ زامن نے اس سے نہیں پوچھا تھا کہ اس نے کبھی اصل پہچان کیوں نہیں بتائی۔ اسے اندازہ تھا، وہ سمجھ سکتا تھا۔ زاویان، میں تو تمہارے بچوں کا چاچو بننا چاہتا تھا، مگر تم نے مجھے ماموں بنا دیا۔ نوفل بیچارگی سے کہتا زاویان کے چہرے اور کانوں سے دھواں نکال گیا۔ زاویان کے چہرے کے ساتھ ساتھ کان بھی لال سرخ ہو گئے۔ انارا تپے ہوئے گالوں پر ہاتھ رکھتی تیزی سے گیسٹ روم سے نکل گئی۔ زامن نے نوفل کی بے لگام بولڈ زبان پر اپنا ماتھا پیٹنا چاہا۔ اس نے زاویان کی طرف دیکھا، جس کا مانو سارا خون چہرے پر سمٹ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے گلاس میں پانی ڈالا اور اٹھ کر زاویان کو پکڑایا، جو وہ بغیر سر اٹھائے تھام گیا۔ واپس بیٹھنے سے پہلے اس نے ایک نظر دروازے سے باہر ڈالی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہو گیا۔ بلیک اور اسکن سوٹ میں ملبوس، دوپٹہ گلے میں ڈالے، بالوں کا لو بن بنائے، وہ ہیزل تھی۔ اس نے ہیزل کی جھلک دیکھی تھی۔ دھڑکنیں تیز ہوئیں، وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ڈنر کے بعد وہ سبھی ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ہیزل اپنے روم میں تھی۔ جب وہ سو کر اٹھی تو نیچے کچن میں آئی، تب اسے انارا نے بتایا کہ زامن آیا ہے۔ وہ قدرے شوق میں چلی گئی تھی، مگر پھر سنبھل گئی۔ انارا نے نوفل کو الگ سے بلوا کر اس کی پٹر پٹر چلتی زبان کے بدولت اسے سلیپر مارا تھا۔ زامن جس خاص وجہ سے آیا تھا، اب وہ اس کے بارے میں بات کرنے لگا تھا۔ زاویان، تمہیں ہیزل کے ماموں نے بتایا ہوگا کہ میں ہیزل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحے رکا اور زاویان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔
जो कुछ संजीदा थे। मैं इसी हवाले से तुमसे बात करने और इजाज़त लेने आया हूँ, क्योंकि तुम उसके दूध रज़ाई भाई होने के नाते उसके सरपरस्त हो। ज़ामिन ने बात की तो ज़ावियान ने लब भैंचे। नौफिल तो अब इस नए इंकशाफ पर सर खुजाने लगा था। जी, ज़ावियान फ़कत इतना ही कह सका। देखो ज़ावियान, मैं जानता हूँ तुम्हें किसी न किसी मामले में इस बात पर एतराज़ हो सकता है, क्योंकि तुम हवेली के सभी मामलात को जानते हो। जो हुआ वो सब तुम्हारे सामने है, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं तुम्हारी बहन और अपने होने वाली बीवी को कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा। वो ज़ावियान की तरफ देखते मजबूत लहजे में गोया हुआ। इनारा उठकर बाहर चली गई। उसे हवेली का जिक्र ही बुरा लग रहा था। नौफिल उठकर इनारा के पीछे चला गया। अब ज़ामिन और ज़ावियान अकेले थे। सर, वो रुका। ज़ामिन उसके सर कहने पर फीका सा हंस दिया। अगर हेज़ल राज़ी हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उसे संजीदगी से गोया हुआ। ज़ामिन इसके जवाब पर कुछ चौंका। तो क्या तुम इजाज़त देते हो कि अगले 1 माह में शादी हो जाए? ज़ामिन ने आहिस्तगी से पूछा। मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं एक बार हेज़ल से बात करना चाहता हूँ। ज़ावियान खड़ा हुआ। ठीक है। ज़ामिन ने इस बात में सर हिला दिया। ज़ावियान हेज़ल के रूम में गया और उससे बात की। वो राज़ी थी, उसे कोई एतराज़ नहीं था। जब वो उससे पूछ कर जाने लगा तो हेज़ल उसका हाथ थाम कर रो पड़ी। उसे लियाकत साहिब की बेहद याद आई। ज़ावियान ने उसका हाथ सहलाया और उसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरते उसे चुप करवाया। उसने इनारा से भी बात की और फिर ज़ामिन को पूरी तरह से हाँ की। इनारा और ज़ावियान ने उन्हें रात रहने के लिए रोकना चाहा, मगर ज़ामिन और नौफिल रात 10 बजे वापस चले गए। सो दिस वॉज द एपिसोड एंड आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छा रीडर्स, आपको बड़ा इंतज़ार था कि भाई ज़ामिन ने क्यों नहीं पहचाना। एक बात, आपको अगर सुनने वालों को एपी के वॉइस ओवर में कोई शोर शराबा सुनाई दिया है तो सॉरी फॉर दैट। खैर, अब बात की तरफ आते हैं। बात ये थी कि बहुत से रीडर्स को ये था कि ज़ामिन जब मिल चुका है पास्ट में उससे, तो ज़ामिन ने क्यों नहीं पहचाना ज़ावियान को। तो आप भाई अब थोड़ी सी ना मैं कहूँगी अक्ल इस्तेमाल कर लें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैंने ये बात बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी की है कि ज़ावियान देखने में पहचानना नहीं चाहता, ठीक है, और अब तो ज़्यादा क्लियरली करके बताया है। तो शायद अब आपको समझ आ गई होगी कि ज़ावियान को पहचान क्यों नहीं पाया ज़ामिन, क्योंकि ज़ावियान पूरी डिफरेंट लुक के साथ था। चेहरा भी छुपा हुआ था, मास्क यूज़ करता था और ग्लासेस भी पहनता है वो। तो इस वजह से ज़ामिन उसे पहचान नहीं पाया। और दूसरा, वो इंट्रैक्शन ही बहुत कम करता है ज़ावियान। लाइक उसे अब जब पता चला कि नौफिल और ज़ामिन भाई हैं, तो उसने इंट्रैक्शन ही कम कर दिया, वो अवॉइड करने लग गया। इस वजह से वो उसे पहचान नहीं पाया था कि वो ज़ावियान है। अब उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। और आपका क्वेश्चन था हेज़ल क्या लगती है, कि क्या लगती है, पता चल चुका होगा कि अब क्या लगती है। उम्मीद है खुश होंगे। अब पता चल गया ना वो किस तरह से महरम है। दूध रज़ाई जो सिबलिंग होता है ना, लाइक वो उसी सिबलिंग का भाई या बहन होता है जो उसके साथ उसी एज में हो, ठीक है। वैसे ये कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ आपको, पता ही होगा आपको। खैर, एपिसोड कहीं पे क्लोज़ करते हैं। आपको एपिसोड रात को 12:30 इतने बजे ही मिलेगी, क्योंकि वॉइस ओवर ही 10 बजे ओवर हो रही है, तो अब इसको थोड़ा सा एडिट भी करना है। उससे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है फ्राइडे को, न्यू चैप्टर और न्यू मिस्ट्रीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी नेक दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।